قرآن مجید میں جو احکامات ہمیں کیٹیگوریکلی دیے ہوئے ہیں، جب ان کو ہم خدا نخواستہ جان بوجھ کر رد کرتے ہیں تو پھر ہماری مشکلات بڑھ جاتی ہیں. جیسے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ سورہ بقرہ میں 276 نمبر اور 286 نمبر جو آیات ہیں وہ بڑی سیلف ایکسپلینٹری ہیں. میں ان کا ترجمہ آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں کہ اللہ ہلاک کرتا ہے سود کو اور بڑھاتا ہے خیرات کو، اور اللہ کو پسند نہیں آتا کوئی ناشکرا بلکہ بڑا گناہ گار. اور دوسری جگہ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر آپ پڑھیں وہ یا ایھا الذین آمنوا، وہاں سے اگر آپ پڑھیں تاکلوا، تو وہ اس کا ترجمہ جو ہے وہ یہ ہے، اے ایمان والو سود نہ دو نہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرو اسی امید پر کہ تمہیں فلاح ملے. ایک. اب دوسری چیز آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ قرآن اور سود، قرآن مجید میں سود پہ یا انٹرسٹ پہ کیا لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے متعلق جو سود کھاتے ہیں. قرآن مجید میں لکھا ہے کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قبروں سے اس طرح حواس باختہ اٹھیں گے جیسے کسی کو جن نے لپیٹ کر دیوانہ بنا دیا. اور اس لیے وہ کہتے ہیں کہ سود بیچنا بھی تو نفع کے لحاظ سے ویسا ہی ہے جیسے سود لینا، حالانکہ سود کو خدا نے حلال کیا، سود کو حرام. تو جس شخص کے پاس خدا کی نصیحت پہنچی اور وہ سود لینے سے باز آ گیا تو وہ جو پہلے ہو چکا وہ اس کا، اور قیامت میں اس کا معاملہ خدا کے سپرد. اور جو پھر بھی لینے لگا وہ لوگ ایسے دوزخی ہیں کہ ہمیشہ دوزخ میں جلتے رہیں گے. یہ قرآن مجید. پھر خدا سود کو یعنی بے برکت کرتا ہے اور خیرات کی برکت کو بڑھاتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو سب سے امپورٹنٹ آگے ایک بات کی، اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے کہا کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو خبر، یعنی اگر سود لینے سے باز نہیں آتے تو یاد رکھو کہ تم خدا اور رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہو، نعوذ باللہ. اور اگر توبہ کر لو گے اور سود چھوڑ لو گے تو تم کو اپنی اصل رقم لینے کا حق ہے، جس میں نہ اوروں کا نقصان ہو نہ تمہارا نقصان ہو. یعنی اگر تم نہ، یہ وہ ایک بیماری ہے کہ جس کو جب آپ لیتے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب سے ڈائریکٹ اعلان جنگ کر رہے ہیں. میں آپ کو ریاض بینک کا دکھاتا ہوں، بینک الریاض کا، کہ اگر آپ دیکھتے ہیں اس پہ مثال کے طور پہ اگر آپ یہاں سے 50,000 روپے ایک سال کے لیے لون لیتے ہیں تو آپ کو اس پہ 6% انٹرسٹ دینا ہوگا اور 53,000 روپے آپ کو واپس کرنے ہوں گے. آپ دوسرے ایک بینک سے اگر آپ ان کے ہی لیتے ہیں SABB سے، تو رولز کے مطابق لوئسٹ پروفٹ ریٹ جو ہے وہ 18% پر اینم سے شروع ہوتا ہے اور 12 ماہ میں 18%، اور اگر 24 ماہ ہو تو 24% انٹرسٹ سود وہ آپ سے وصول کیا جاتا ہے. جب ساری کی ساری اکانومی آپ کی سود کے اوپر بیسڈ ہو اور جان بوجھ کر سود کے اوپر بیسڈ ہو، جب اللہ نے آپ کو مواقع بھی دیے ہوں کہ آپ کا سونا بھی آ گیا، تیل بھی آ گیا، حج کے بھی، عمرے کے بھی، ہر چیز کے آپ کے پاس فراوانی ہے، کاروبار کی آپ کے لیے فراوانی ہے، اور پھر آپ جان بوجھ کے 24% سود اگر لے رہے ہیں تو ہوتا کیا ہے؟ ہوتا ہی ہے کہ پھر آپ سے اور بھی مسائل ہوں گے. پھر اللہ تعالیٰ آپ سے بار بار غلطیاں کرائے گا. جب کسی کو اللہ نے نیچے کرنا ہوتا ہے نا تو اسی شخص سے غلطیاں کراتا ہے. علی گیلانی صاحب، یہ جو بینکس کا میں بتا رہا ہوں، کیا یہ، اور یہ بائی دا وے میں نے انٹرنیٹ سے لیا جی، ان کی ویب سائٹوں سے لیا، یہ نہیں ہے کہ میں کوئی آیا ہے لے کے یہ کر کے، پوری اکانومی سے حصہ ہوں. تو پھر ہمیں اپنے آپ کو اسلامی ممالک کہنے کا حق ہے. کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سود کا نقصان کیا ہوتا ہے. سود کا فائدہ نہیں ہونا کسی کو. آپ جتنا مرضی لے لیں 24%، آپ وہ بھی لے لیں تب بھی آپ کئی ٹریلین ڈالر تک کا آپ نقصان آپ کو ہوتا رہے گا. آپ کو پتہ نہیں چلے گا آپ کو یہ نقصان کیوں ہو رہا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے قانون میں نہیں ہے. اللہ نے جب ایک چیز کو حرام کر دیا، منع کر دیا، تو پھر اسے فائدہ نہیں ہوتا. وقتی طور پہ شاید آپ کو لگتا ہو فائدہ ہوگا، لیکن جب آپ کو میں ایک پیکج دکھاتا ہوں کہ ان کو خود کتنا نقصان ہوا وہ لینے کی وجہ سے، اور پیسہ کہاں گیا کسی کو نہیں پتا. Value of American arms sales to Saudi Arabia over the past half century approaches $100 billion. Saudi Arabia, one of the richest countries in the world resource-wise, now has foreign debts of $28 billion, and domestic debt has increased to $170 billion. Over the last 30 years, $3 trillion have been generated mostly by oil. Yet only $1 trillion have been reinvested into the country. The other $2 trillion remain unaccounted for. 4,000 or so Saud family princes
get a base allowance of approximately $1.5 million per year. They supplement this with vast sums made through the following sophisticated forms of theft. Sale of oil. King Fahd, since 1975, has set up a system by which he and close members of his family sold on the open market in Rotterdam anywhere from 300,000 to 1 million barrels of oil a day at below market prices. Income from that oil was deposited in Swiss bank accounts. It is estimated that Fahad's annual income varied between $3 to $5 billion a year, selling oil outside the commercial channels and oil company concessions. Real estate. Land in Saudi Arabia is owned by the government, and the government is controlled by the king, with no accountability to anyone. Since 1975, land has been given to princes and their families by the government, only to be sold back to the government itself, thus creating the easiest means by which to rob the government of its resources. Contract fixing. Kickbacks on commercial and defence contracts is the third method used by the House of Saud to pilfer money.